الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال نبينا وسيدنا وسندنا صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میں اپنے رب ہم سب کے پالنہار کا شکر اور حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین و ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مالدار مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی، اور اسی نسبت سے یہ آج کے ہماری ہفتہ واری آن لائن فری تربیتی کلاس ہے، اور جس کی بنیاد میرے بزرگ دوست قابل اور لائق فائے جناب محترم ڈاکٹر اعجاز صاحب ہیں، جو دبئی میں تشریف رکھتے ہیں، اور ان کی اہلیہ محترمہ ہیں، جن کی خواہش اور اصرار پر یہ سلسلہ پچھلے 2 ہفتے پہلے شروع ہوا، اور الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ اور پورے اہتمام اور پابندی کے ساتھ جاری ہے. تو یہاں میں ہماری ہفتہ واری کلاس میں جو ہمارے ساتھی ابھی جڑ رہے ہیں اور ابھی جڑیں گے، تو میں ان کو کچھ باتیں، کیونکہ ہماری یہ جو تربیتی کلاس ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو اور ہم کو فائدہ ہو، ہمارا یہ وقت جو ہے وہ قیمتی بنے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اور آپ اپنی نیت کو صحیح کرتے ہیں کہ ہماری نیت اور ہمارا مقصد طلب العلم ہے. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ سیکنگ نالج از obligatory on every مسلم مین اینڈ وومن. تو یہ جو علم کا ہم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ایک فرض کام ہم کر رہے ہیں، کوئی نفل کام نہیں ہے، کوئی سنت کام نہیں ہے، کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، فری ہیں، فرصت میں ہیں کہ بھئی چلو کچھ نہیں ہے کیا کریں گے. ہماری لاکھ مصروفیات ہیں، اس کے باوجود ہم پریفرنس دے کر نالج حاصل کر رہے ہیں کس چیز کا؟ حج کا، عمرے کا، زیارت مدینہ منورہ کا. تو یہ علم جو ہے ہمارے لیے فرض علم ہے. اور یہاں پر ایک بات آپ صاف طور پر ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ایک قاعدہ ہے، ایک رولنگ ہے. دیر از رولنگ آف اسلام، کہ جو چیز جو حیثیت کی ہوتی ہے اس کا نالج بھی وہی حیثیت کا ہوتا ہے. جیسے آپ کہیں کہ فرض ہے، تو اس چیز کا فرض نالج بھی فرض ہے. وہ چیز اگر واجب ہے تو اس کا نالج بھی واجب ہے. وہ چیز سنت ہے تو اس کا نالج بھی سنت ہے. تو بہرحال ہم اور آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ فرض علم ہے، فضیلت والا علم نہیں ہے. ذرا سمجھ لیں آپ، ایک ہوتا ہے بیسک نالج، فنڈامنٹل نالج، اور ایک ہوتا ہے آنریری نالج. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے فضیلت والا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ مفتی بن رہے ہیں، آپ جو ہے افتاء کا کورس کر رہے ہیں، تو یہ فضیلت والا علم ہے. لیکن فرض علم کیا ہے؟ کہ فرض علم یہ ہے کہ آپ حج بیت اللہ کو جا رہے ہیں تو اس کا فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ ہم سیکھیں. عمرہ کیا ہے، اس کے فرض واجب کیا ہے. اور اسی طریقے سے
دوسری چیز جو ہم اپنی نیتوں کی درستگی کے ساتھ ہمارے ذہن و دماغ میں ہم کو رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا سفر ہمارا ہو رہا ہے اور اتنا مبارک اور اتنا بابرکت اللہ تبارک و تعالی ہمارا سفر فرما رہے ہیں، تو یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دینا، دوسرا ہے نماز پڑھنا، تیسرا ہے زکوٰۃ دینا، چوتھا ہے روزے رکھنا، پانچواں ہے حج بیت اللہ کرنا۔ تو اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ تو اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں تو اس بنیاد کے لیے ہم کو جو ہے کتنا اہتمام ہونا چاہیے، اور الحمدللہ اہتمام آج بھی ہے اور پہلے بھی ہوتا تھا کہ مسلمان جب حج کے لیے جاتا ہے تو دوسری عبادتوں کے مقابلے میں بڑا اہتمام کرتا ہے، بڑی فکر مندی کرتا ہے۔ اور ہمارے بڑے جب جاتے تھے تو وہ ول لکھ کے جاتے تھے، وصیت نامہ لکھ کے جاتے تھے۔ لیکن آج جو ہے ہم لوگ بولے بھائی کہاں جا رہے ہیں یارو، ہم واپس آ ہی جائیں گے۔ تو بہرحال تو یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، کیا کہ ہماری زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ ہیں۔ ایک آدمی سدھر جائے گا نماز سے، ایک آدمی سدھر جائے گا رمضان سے، ایک آدمی سدھر جائے گا زکوٰۃ سے، اور سدھرنے کا آخری جو اسٹیج ہے وہ حج ہے۔ ہم حج بیت اللہ کے لیے جائیں اور ہماری زندگی میں دین نہ آئے، ہم حج بیت اللہ کریں ہماری زندگی میں قرآن نہ آئے، ہم مدینہ منورہ کی حاضری ہماری ہو اور ہماری زندگی میں اللہ کے رسول کی سنتیں نہ آئیں، مرد کے چہرے پر داڑھی کا نور نہ آئے، خواتین کا پردہ نہ آئے، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ یہ آخری جو موقع تھا یہ موقع بھی ہم نے گنوا دیا۔ میں نہیں کہتا، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آخری جو موقع ہے یہ بھی ہم نے گنوا دیا۔ اور تیسری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، جو حضرات ابھی حج کرے ہیں ان کو اندازہ ہے، انشاءاللہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں ان سے ہم سنیں گے کہ حج بیت اللہ کے اس سفر میں کہ ہمارے سامنے جو تجربات ہو رہے ہیں، جو واقعات پیش آ رہے ہیں، جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ایک مسلمان یہ کہے کہ بھئی ہم وہاں جا کے سب کچھ کر لیں گے، ہم وہاں جا کے عمرے کا طریقہ سیکھ لیں گے، ہم وہاں جا کر حج کے 5 دنوں کے اعمال سمجھ لیں گے۔ تو یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ چیٹنگ ہے اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو چیٹ کر رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایگزام ہال میں جائیں اور کہیں کہ بھئی میں پریپیئر ہو جاؤں؟ یہ قرآن کا حکم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مقررہ مہینے ہیں، فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی اس میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج میں جو ہے رفث نہیں ہے، میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہیں، فلا رفث ولا فسوق، بے دینی کی بات نہیں ہے، ولا جدال، لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا، وَتَزَوَّدُوا، کہ تم سامان سفر لے کے جاؤ۔ تو یہاں اللہ خود پہلے سے فرما رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ، ہم جو ہے 40 ڈیز کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کو تیاری کرنی ہے کہ 40 ڈیز میں ہم کیا کریں گے، کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیسے ہوگا، یہ سامان سفر، اور جس کی تیاری ہمارے پاس بڑے اہتمام سے ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ اور آج کل تو اتنا اہتمام ہو رہا ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ خشخش نہیں لا سکتے، آپ لکوڈ جو آئل ہے، جو تیل ہے وہ نہیں لا سکتے، تو اس کے اندر جو ہے ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ یہیں پر ہم رک جائیں، جیسے میں عام طور پہ اپنی کلاسز میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس تیاری یہ ہے کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ بھئی ہم جا رہے ہیں تو کتنے جوڑے، 10 جوڑے کپڑے لے کے جائیں گے، کہ بھئی تیاری ہماری ہونی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی کھانا پینا ہے تو ہم چاول لے کے جائیں گے،
تو ہم جو ہے اچار لے کے جائیں گے، ہم جو ہے تلا ہوا بھنا ہوا کچھ کچھ چیزیں لے کے جائیں گے. تو ہماری فکریں جو ہے یہاں تک اگر ہوں تو قرآن نے کہا ہے، لیکن قرآن نے اس سے آگے ہم کو کہا. کیا کہا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ یہ چیزیں جو کیری کر رہے ہیں ہم لوگ توشے کے طور پر، سامان کے طور پر، اس میں بہترین چیز کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. کہ تقویٰ کیا ہے؟ ان سب میں بہترین چیز ہے. اب آپ ہمارے جو 1,25,000 حاجی حج کمیٹی کے ہیں، اور 50,000 حاجی ہوتے تھے وہ پرائیویٹ ٹور کے، جس کا 80% کوٹا سعودی گورنمنٹ میں گھٹا دیا ہے، تو اب وہ بہت کم ہو گیا. تو ان 100-150 لوگوں کے سامان بیگیج میں آپ چیک کریے کہ ان کے ساتھ تقویٰ ہے کیا؟ تو تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ ہم بولیں گے بھائی چلو مکہ چلے جائیں گے، وہاں امیڈیٹ تقویٰ پیدا ہو جائے گا. تو تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ امیڈیٹ جو ہے انسان کے اندر جو ہے وہ ایکسپلوژن اس کا ہو جائے. تو اس کو تو ہم بنانا پڑے گا. اور تقویٰ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. کہ تقویٰ یہ ہے کہ ہم عمل کریں اللہ کے لیے، ہم برائی کو چھوڑیں اللہ کے لیے. یہ مختصر سا خلاصہ اور یہ کہا گیا ایکسپلینیشن تقوی کا. اور دوسری چیز ہے فتویٰ، کہ ہم جو ہے فتوے کی زندگی گزاریں. تو اب جو حاجی جا رہا ہے تو اس کے سامنے دو طرح کی چیزیں ہیں کہ بھائی فتوے کا حج ہو یا تقوی کا حج ہو. تو تقوی والا آج اگر حج ہے تو بہت زیادہ کوالٹی ہونی ہے، اور فتوے والا حج ہے کا مطلب یہ کہ عمرے میں 2 کام فرض ہیں وہ اس نے کر لیے، عمرے میں 2 کام واجب ہے اس نے کر لیے، اور اسی طریقے سے حج میں 3 فرض ہیں اس نے کر لیے، حج میں 6 واجب ہیں اس نے پورے کر لیے. یہ فتوے والا حج ہے. لیکن تقوی والا حج کیا ہے؟ کہ جو میں نے ابھی قرآن میں پڑھا کہ اس میں اللہ نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے دینی کا کام احرام کی حالت میں نہیں کرنا. فی الحج اللہ نے فرمایا. اور اسی طریقے سے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمارے یہاں جو ہے ایک روایتی چیز چل پڑی ہے، اور روایت کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں کتنے حاجی ہیں جو شعوری حج کر رہے ہیں، جن کو یہ معلوم ہے کہ صاحب یہ کام فرض ہے، یہ کام واجب ہے، یہ کام سنت ہے. اور ہمارے یہاں جو ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے سنت اور نفل کو درجہ دے دیا ہے فرض کا، اور فرض کو ہم نے لائٹ لے لیا ہے نفل کے برابر. اور ہمارے یہاں بڑے کھلے دل سے ہم کہتے ہیں ارے بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تو معاف کرنے ہی والے ہیں، کس کو شک ہے؟ اس کی معافی، اس کی رحمت اور اس کی غفاری میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ بھائی ہم مغرب کی نماز 3 رکعت ہیں، ہم اس کو 2 رکعت پڑھ لیں گے اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تو معاف کر دے. تو اب ہم یہ کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ بھائی پہلے جو رول جو ضابطہ ہے اس کو آپ کمپلیٹ کریے، جو فتویٰ والا حج ہے وہ کریے، پھر اللہ سے آپ امید لگائیے. تو بہرحال میں نے یہ کچھ بنیادی باتیں آپ سے کہی ہیں. اور یہاں پر چونکہ ہماری یہ ہفتہ واری کلاس ہے نا، تو یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے خاص طور پر ڈاکٹر اعجاز صاحب کے لیے اور ان کی اہلیہ جو خود بھی ڈاکٹر ہیں، اور ان کی اصرار پر میں نے شروع کیا. ورنہ پچھلے 20 ایئر سے الحمدللہ بندہ حج کے سبجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، اور وہ بھی تقریر کے طور پہ نہیں کہ میں نے تقریر کر دی آپ نے سن لیا اور آپ گھر چلے گئے میں بھی گھر چلا گیا. نہیں، میں نے باضابطہ طور پر 2005 میں 1 منتھ کا کورس بنایا، اور آج بھی اگر آپ چاہیں تو وہ کورس کے ڈیٹیل میرے پاس ہیں، کبھی بھی پرنٹ کرے ہوئے میں آپ چاہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ 1 منتھ کے کورس میں حاجی کیا پڑے گا ڈیلی. خالی سنڈے چھٹی ہوتی تھی، 6 days اے ویک کلاس ہوتی تھی 1 hour کی، کہ 20 منٹ کیا پڑے گا، 30 منٹ کیا پڑے گا، پھر کیا پڑے گا. تو اس طریقے سے اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ کام ہم نے حیدرآباد میں کیا، اور اللہ نے اس کام کو قبول فرمایا. اور اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے اس کے بعد بار بار اللہ نے حج اور عمرے کی توفیق دی. اور اس کے جو بعد تجربے ہوئے کہ محسوس یہ ہوا کہ امت کے اندر حج ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو ذریعہ بنا کر کام کیا جائے تو ایک بڑا انقلاب آ سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ بولتے ہیں بھائی شارٹ شارٹ بولتے ہیں، یارو کیا لمبا چوڑا لے لے کے بیٹھے. تو لمبا چوڑا کی بات نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں میں یہاں کوٹ کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ جب آپ یہ بات طے ہو جائے کہ یہ میری حیثیت کیا ہے، کہ میں کون ہوں، مجھے کون ہوسٹ کر رہا ہے، کون بنے گا کروڑپتی میں اگر کوئی کسی کو ہوسٹ کر رہا ہے تو لوگ پاگل ہو جا رہے ہیں، لوگوں کے ٹھکانے نہیں ہیں، تو اس کی کوئی دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ایک مسلمان کی نظر میں۔ لیکن اللہ بلا رہے ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہے، تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ کو اگر معلوم ہو گیا کہ سی ایم کی جو ہے 26 جنوری اور 15 اگست کو انویٹیشن آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ بھائی سوٹ بوٹ اور ڈریسنگ اور یہ اور وہ اور فلاں سب کچھ ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم پہنچے تو ہم کپڑے اچھے پہن کے جائیں، احرام اچھا پہن کے جائیں، سوٹ اور بوٹ اچھا لے کر جائیں، اور کھانے پینے کی چیزیں اچھی لے کر جائیں، تو مہمان جو جا رہا ہے اس میزبان کی اس کے حساب سے تیاری کرتا ہے نا کہ وہ میزبان کیسا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ ہمارے میزبان ہے تو کیا فرمایا کہ اس مہمان کو میں بلا رہا ہوں، اللہ فرما ان دعوہ اجابہم، کہ اگر وہ دعا کرے گا تو میں اس کی دعا قبول کروں گا، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر وہ کسی کی مغفرت اور اپنی مغفرت مانگے گا میں اس کی مغفرت کروں گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک میزبان یہ کہہ رہا ہے کہ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، تو جو مہمان جا رہا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اس میزبان کا، اس میزبان کے گھر کا، اس میزبان کے درجے کا، اس میزبان کی فکر کا ہم پورا پورا خیال رکھیں۔ ہم یہ کہیں کہ اے اللہ تو بلا رہا ہے اور تیرے پاس حاضری ہماری ہو رہی ہے، تو یہ تو میرے لیے سعادتوں سے بڑی سعادت ہے، تو ہم جو جائیں تو کیسے؟ پورے تیار ہو کر۔ آپ دیکھیے حج کمیٹی اپنا کام شروع کرتی ہے حج سے پورے 8 مہینے پہلے۔ ایسا نہیں ہے کہ حج کمیٹی بالکل حج سے 5 دن پہلے آپ کو بلا رہی ہے، انویٹیشن کر رہی ہے، آپ کو جو ہے اپلیکیشن دے رہی ہے، اور آپ آنکھوں میں سے اٹھ کے، نیند میں سے اٹھ کے ہم چلے جا رہے ہیں، کہ 8 مہینے پہلے سے ہم حج کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم تیاری کریں تو یوں سمجھ لیجئے حج کے ذریعے ہمارا سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ مہمان جو ہے وہ پورا پریپیئر ہو کے جائے گا، صرف ڈریسنگ کی حد تک نہیں، صرف اپیرنس کی حد تک نہیں، صرف فزیکل باڈی کی حد تک نہیں، اسپریچول روحانی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، اس کے اندرون کے اعتبار سے بن کے جائے گا۔ دوسری چیز جو میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کو، عمرے کو جو درجہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، پہلی بات کہ ہم حج کر رہے ہیں کس کے لیے؟ ہماری نیت میں کھوٹ ہے، ہماری نیت میں جھول ہے، اور ہم نے ایسے ایسے نمونے حیدرآباد کے اندر دیکھے ہیں۔ ہم حج ہاؤس میں ہوتے ہیں جب فلائٹ شروع ہوتی ہے، جو ابھی ہمارے پاس شروع ہو رہی ہے 29 سے، تو ہم مستقل حج ہاؤس میں ہوتے ہیں والنٹری حاجیوں کی خدمت میں، تو وہاں ہم نے دیکھا کئی نمونے دیکھتے ہیں۔ ایک نمونہ ہم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیمرہ مین اس کو جو شوٹ کر رہا ہے، وہ لفٹ میں گئے وہ کیمرہ مین شوٹ کر رہا ہے، وہ کھانے کے لیے گئے وہ شوٹ کر رہا ہے، وہ احرام باندھے شوٹ کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیا آخر ہو کیا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے صاحب جو ہیں یہ حج کی ڈاکومنٹری فلم بنا رہے ہیں۔ تو ہم کیا کیے، اور ایسے ایسے نمونے ہیں کہ ایک نوجوان حج کے لیے گیا، واپس آیا، اس نے کہا مفتی صاحب آپ حج کا کام کرتے ہیں، میں فوٹوز لے کے آیا ہوں، آپ کے کام آئیں گی، میں دوں گا۔ تو اس نے کہا بھائی میرے پاس آلریڈی بہت فوٹوز ہیں، بہت کام ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ لے لیجئے۔ میں نے کہا کتنی فوٹو ہیں؟ اس نے کہا 2000 فوٹو ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو حج کو گئے تھے تو وہ مدینے کی برکتیں، مکے کی انوار، کعبے کی رونق اور طواف کے انوار، صفا مروہ کی رحمتیں، مینا کی رحمت، عرفات کی رحمت، مزدلفہ کی برکتیں، اور اسی طرح کنکری مارنے پر جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ، قربانی کی برکتیں، طواف زیارت کی برکتیں، وہ اپنی زندگی میں، اپنے دل میں، اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ اور ہم کیا ہیں؟ ماڈرن مسلمان ہیں تو ہم اپنے حج کی برکتیں موبائل میں سیو کر کے لا رہے ہیں۔
تو ہمارا حج کس میں سے قید ہے؟ حج میں، موبائل میں قید ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے پہلی بات فرمائی، جو اللہ کے لیے حج کرے۔ جو اللہ کے لیے حج کرنے کا مطلب عمرہ بھی اسی کے انڈر میں آ گیا، مدینہ بھی اس کے انڈر میں آ گیا، کہ ہماری مکے کی حاضری، مدینے کی حاضری اور عمرہ اور حج کی ادائیگی اللہ کے لیے ہو۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی، من حج للہ فلم یرفس، کہ جو حج کرتے ہوئے نافرمانی اور گناہ کا کوئی کام نہ کرے۔ رفس کہتے کس کو ہیں؟ تو رفس کو ہم سمجھیں، رفس کہتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات، اور ان تعلق یعنی سیکشول انٹریکشن، اور اس کو موٹیویٹ کرنے والی ہر چیز، اشارہ کریں، میسیج کریں، آنکھ سے اشارہ کریں، کوئی بات ہم بول دیں، ان کی طرف دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور حج میں کیا ہے؟ اللہ کی بندیوں کو یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کا نا احرام اس کے چہرے میں ہے، کہ اس کا احرام کہاں ہے؟ اس کے چہرے میں ہے۔ تو پابندی یہ ہے کہ مستقل نقاب لگا کے نہیں رکھنا، آپ کیا وغیرہ کچھ بھی کریں، پردہ کریں، لیکن نقاب لگا کے نہیں رکھنا ہے۔ تو خواتین پر یہ حکم ہے، اور دوسری طرف مرد کے لیے یہ ہے کہ صاحب بے پردگی ہے، نگاہ ٹکرا جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوی اپنے بیوی سے تعلقات قائم کرنا نہیں، بلکہ دوسری خواتین، دوسری جو عورتیں ہیں ان کے اوپر بدنگاہی ہماری، چونکہ آپ دیکھ لیجیے آپ طواف میں کیا ہو رہا ہے، اور وہاں حجر اسود کے پاس تو اتنی بے پردگی اور اللہ کی اتنی قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں کہ ایک مرد کا جسم دوسرے عورت کے ساتھ ملے، یہ تو حرام ہے۔ تو ہم جو ہے اتنا بڑا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس حج میں اللہ کے لیے حج کرے، اور وہاں پر بے حیائی کی موٹیویٹ کرنے والی کوئی حرکت نہ ہو، اور دوسرا ولم یفسخ، بے دینی کا کوئی کام نہ ہو۔ تو یہ بے دینی اور گناہ کے جو کام ہیں بہت ہیں۔ اور تیسری ہے کہ وہاں لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رجع کیوم ولدت امہ، وہ ایسے لوٹ کر آئے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا۔ تو دیکھیے میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، آپ کو معلوم بھی ہوگی، آپ اتنا حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اتنی بڑی فضیلت۔ تو ایک ہے اللہ کا مہمان بننا، دوسرا ہے اس مہمان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو کر اللہ اس کو ایک نیولی لائف عطا فرمائے، نیو بورن بیبی، کہ ہمارے لیے ایک نئی زندگی، کہ میرے گناہ سارے معاف ہو گئے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک انسان کو اتنا بڑا مقام مل رہا، اتنا بڑا درجہ مل رہا، اتنا بڑا احسان اللہ فرما رہے ہیں، اور ہم کو یہ معلوم ہی نہیں کہ مجھے کہاں مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں بھائی چلو اللہ سب دیتے۔ اللہ کو کیا، اللہ کو انگریزی بھی آتی ہے، اللہ کو انگلش بھی آتی ہے، اللہ کو تمل آتی ہے، اللہ کو ہندی آتی ہے، اللہ کو ملیالی آتی، اور مجھے عربی نہیں آتی۔ اور ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے جو حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، رومن انگلش میں لے کے دعائیں پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک رومن میں پڑھ رہے ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارے بچے جو امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا جاتے ہیں، تو میں ان سے بولتا ہوں کہ بھائی اچھی تیلگو سیکھ کے جاؤ، تاکہ وہاں جا کے اچار ڈالیں گے ہم تیلگو کا، کہ جب امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا جا رہے ہیں تو وہاں کے گوروں کی انگریزی سیکھ کے جائیں گے نا، امریکن ایکسنٹ سیکھ کے جائیں گے، یو کے ایکسنٹ سیکھ کے جائیں گے۔ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوں، میں اللہ کے در کعبۃ اللہ میں حاضر ہوں، میں مینا، عرفات، مزدلفہ میں اللہ کا مہمان ہوں، اور مجھے عربی میں دو الفاظ لبیک بولنا نہیں آ رہا ہے، مجھے قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا ہے، تو یہ کیسی مہمانی ہے؟ یہ کیسے میزبان کا ہم مقام پہچان رہے ہیں، اور ہم دل کو یہ تسلی دے کے بیٹھے ہیں کہ بھائی کیا ضروری ہے؟ میں آپ کو صاف کہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک مسلمان کو عربی پڑھنے آنا فرض ہے۔ آپ کہیں گے آپ اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہماری نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر، اور ہم نے سورہ فاتحہ کو سیکھ لیا رومن میں، اور کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہاں ہمارا نہیں ہے، عالمین میں عین نہیں ہے، ہم ڈبل اے لکھ دیے، پڑھ رہے ہیں عالمین۔ تو عالمین اور عالمین میں فرق ہے، بہت فرق ہے۔ تو ہم کو قرآن، سورہ فاتحہ فرض، اس کے بغیر نماز نہیں۔
تو ہم جو ہے کام چلاؤ سرکار سے جو ہے اپنی نمازیں پوری کر رہے ہیں، اور حج میں جا رہے ہیں تو ہم کو جو ہے وہ رومن کی اس میں، تو بات یہ ہے کہ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے مہمان، دوسری بات یہ کہ اللہ سارے گناہ ہمارے معاف فرما دے۔ تو ہم کو کیا چاہیے؟ مجھے یہ چاہیے کہ میں اتنا تیار ہو کے جاؤں کہ اللہ کے دربار میں وہ نعمتیں لے کر آؤں۔ حضرات گرامی، یہاں پر ایک دو باتیں میں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہیں اور جس کا ہم نہیں سمجھ رہے، کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کا فرمان برحق ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، اور کوئی اگر کچھ کہتا ہے تو وہ اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ جو پورے گناہ معاف۔ لیکن سمجھ لیجئے، لکھ لیجئے، یاد رکھیے، اسلام کی اصل ہے کیا ہے؟ احادیث میں ذکر ہے اس کا، کہ یہ جو گناہوں کی معافی ہے یہ اللہ اور بندے کے معاملات کی بات ہے۔ اللہ کون سے گناہ معاف کر رہے ہیں؟ کہ اللہ گناہ معاف کر رہے ہیں اس کے، کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھا تھا، ایک بندہ روزہ نہیں رکھا تھا، ایک بندہ جو ہے اللہ کے حکم کو توڑا تھا، اللہ کے جو ہے اس نے احکام کو پورا نہیں کیا تھا، اللہ کہے بھائی چل ٹھیک ہے بندے، نماز میری تھی میں نے معاف کر دیا، روزہ میرا تھا تو نے نہیں رکھا میں نے معاف کر دیا، زکوٰۃ میری تھی تو نے نہیں دیا میں نے معاف کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو حقوق العباد ہیں، یہ ٹرمینالوجی میں ذرا آپ کو سمجھا دوں، کہ ہم ایک مسلمان کے دوسرے پر، مسلمان پہ نہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ مسلمان کا حق مسلمان پہ ہے وہ معاف کرانا نہیں، ایک مسلمان کے دوسرے اللہ کے بندے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے جو حقوق، اس کے جو چیزیں تھیں اس کو، اور اس کے جو ہمارے اوپر کوئی چیز تھی تو اس کو معاف کرانا یہ ضروری ہے۔ ہم یہ کہہ لیں کہ بھئی میں نے حج کر لیا، میرے سارے گناہ معاف، میں نے آپ کو چننا لگایا معاف، میں نے آپ کو ٹوپی پہنائی معاف، میں نے آپ کے 1 لاکھ، بلکہ ابھی ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، اس کے بعد میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بولنے کے لیے، کہ اتنی بڑی عبادت کو ہم کیا خاک میں ملا کر ہم نے رکھ دیا ہے، کہ ہم اللہ کے بندوں کو رلا رہے ہیں، تڑپا رہے ہیں، ترسا رہے ہیں، ان کے مال جائیداد کو ہڑپ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے چننا لگا رہے ہیں، اور پھر بڑے دھڑلے سے جو ہے رمضان میں آخری تہے میں عمرے کو جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے بڑی اچھی بات میرے شیخ حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب نے فرمائی، کیا پیاری بات آپ نے فرمائی، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آیا، کس کے پاس؟ مکے میں، عمرے کے لیے، حج کے لیے آیا۔ اللہ کیا فرمائیں؟ اے میرے بندے، تو میرے پاس آیا ضرور ہے، لیکن تو میرے بندے کو رلا کر آیا ہے، تو میرے بندے کو ستا کر آیا ہے، تو میرے بندے کے حق مار کے آیا ہے، اس کے مال کو، جان کو، عزت کو، آبرو کو، اس کی غیبت کر کے، اس کے حقوق ہڑپ کر کے تو آیا ہے، تو اس کو رلا کے آیا ہے۔ اے بندے، تو میرے بندے کو رلایا، میں تجھے کیسے معاف کروں؟ تو حضرات گرامی یاد رکھیں کہ ہمارے حج سے جو گناہ معاف ہوں گے وہ کبیرہ گناہ بھی ہیں، نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، روزے کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، سود کا کھانا کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طریقے سے جو اللہ کے حقوق ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ حج کے ذریعے وہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن بندوں کے حق، کہ ہمارے جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوس ہیں، یہ ساروں کے جو رشتے ہیں، اور خاص طور پر آج ہم مسلمان ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے اپنی بہنوں کی وراثت میں جائیداد میں حصہ نہیں دے رہا ہے، یہ صاحب یہ فرض ہیں، ان کا حق ہے کہ آپ ان کا حق ہڑپ کر لیں اور آپ کہیں کہ میں حج پہ حج کروں، عمرے پہ عمرہ کروں۔ کہ اللہ کے نبی نے کیا کنڈیشنل فرمایا؟ الحج المبرور، اللہ کے رسول نے صرف نہیں فرمایا الحج آپ حج کر لیں قبول ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا الحج المبرور، کہ نیکی والا حج۔ نیکی والا حج کیا ہے؟ اس کی بھی ایکسپلینیشن حدیث میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حج ہے جو نیکی والا ہو، کہ نیکی والا کا مطلب یہ کہ بندہ جب اللہ کے بارے میں سنسیئر ہے، وفادار ہیں، تو اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی وفادار ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر پورے ادب و احترام سے، آپ حضرات تو ماشاءاللہ کلاس میں آئے ہیں، ان حاجیوں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ دیکھیے کہ ہمارے گناہ تو معاف ہوں گے ہی،
ہمارے جو دوسرے انسانوں کے حقوق ہم پر ہیں اس کی معافی اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے. اور اس کی معافی کا، چونکہ آج کل ہم لوگ بڑے ماڈرن اور بڑے اپڈیٹ ہیں، تو کیا کرتے ہیں، ہم نے ایک میسیج تیار کر دیا اردو میں انگلش میں اور اس کو واٹس ایپ پر ڈال دیا. اور ہم بھی ذرا مالدار ہیں اور دل کھلا ہوا ہے تو ہم نے اخبار میں چھپوا دیا. دیکھیے ایسے معافی چاہنے سے معاف نہیں ہوتا. کہ جس کی ہم نے غیبت کی ہے، جس کے ہم نے حقوق مارے ہیں، اس کو معاف کرنے کا مطلب وہ چیز، وہ مال اگر ہے تو پہنچانا ہے، اگر اس سے سلسلے میں کوئی چیز ہے تو وہ ادا کرنا ہے. تو ورنہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے حج کیا، اب بس اللہ نے ہم کو سرٹیفکیٹ دے دی. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. حضرات گرامی، یہ جو حج کی جو آپ کی ہماری ہفتہ واری کلاسز ہیں، اس سلسلے میں نے رجسٹریشن رکھا ہے. اور کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ جب تک آپ کے اندر جذبہ اور فکر نہیں ہے، آپ کیا بول رہے ہیں، ارے بھائی لنک بھیج دو، لنک بھیج دو. آپ فری ہیں تو کام کریں گے. میں 20 سال کا میرا تجربہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے حیدرآباد میں جب کام شروع کیا فری میں رکھا. اس کا اندازہ کیا ہوا؟ تو اس کا اندازہ یہ ہوا کہ ہماری حج کی دعاؤں کی بکلیٹ ہے چھوٹی سی، جو ہم پڑھاتے ہیں، ہر ایک کو رٹاتے ہیں، ایک ایک چیز سمجھاتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہے. تو وہ جو ہے ایک ساتھ 3 کتابیں لے لی. میں بولا ارے بھائی 3 کتابیں کیوں لے رہے، ایک کتاب لے لو نا حاجی صاحب. تو بولے نہیں، ایک کتاب تو میں اپنے ساتھ رکھوں گا، دوسری کتاب جو دکان میں رکھوں گا وہ میں وہاں پڑھوں گا، ایک کتاب گھر پہ رکھوں گا. میں بولا حاجی صاحب میرے کو بھی لے کے چلیے، میں بھی آپ کے گھر میں رہتا. میرے بھائی فری میں ملنا اور سب میں، اب بھائی جس چیز پہ آپ کا پیسہ نہیں لگے گا، جس چیز پہ آپ کا وقت نہیں لگے گا، اس میں وقت، اس میں نہیں آئے گی انرجی، اس میں آپ کی کیفیت نہیں آئی. میں آپ کی، ہماری کلاس فری ہی ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ جو سلیبس ہے نا ایک پورا، کہ الحمدللہ 20 سال میں اللہ کو بندے نے یہ توفیق دی کہ اردو میں، تیلگو میں، انگلش میں حج کی دعائیں ہیں، عمرے کی دعائیں ہیں، حج کے فرائض ہیں، حج کے واجبات ہیں، عمرے کے فرائض ہیں، عمرے کے واجبات ہیں، حج کے جنرل انفارمیشن ہے، مکے کی جنرل انفارمیشن ہے، مدینے کی جنرل انفارمیشن ہے، مینا کی جنرل انفارمیشن ہے، عرفات، مزدلفہ، حج کے 5 دن، یہ آپ کا پورا سفر اسٹیپ بائی. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک بالکل پروڈکٹیو چیز، اور جو کام اللہ نے بندے سے کروایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اتھینٹسٹی کو ہم نے سامنے رکھا. کہ ہم نے یہ کہا کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں، آپ اپنی جگہ رکھیے، ہم کو کوئی سروکار آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو مطلب ہے قرآن اور حدیث سے. اگر یہ بات قرآن اور حدیث میں ہے تو ہم ضرور کریں گے، آپ کریں نہ کریں. تو اسی لیے ہماری حج کی جو دعاؤں کی بکلیٹ ہم نے تیار کی، اس میں مینا کی، عرفات کی، مزدلفہ کی وہ دعائیں ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں. قرآن میں آپ پڑھیے، اللہ نے خود فرمایا کہ کہاں پر کیا پڑھنا ہے. اور ہمارے پاس اردو کی جو لوگ کتابیں پڑھے ہیں تو وہ کیا کی کیا لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، آپ کا نالج وہاں تک ہے تو وہاں آپ نے لکھا. اور اسی طریقے سے یہ جو سلیبس ہم نے بنایا ہے، اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس بہت سے لوگوں کے بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں نے کہا کہ بھئی یہ سلیبس آپ لیجئے، پہلے اس کو آپ اپنے ساتھ رکھیے، تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایز اے گائیڈ، ایز اے سلیبس آپ پڑھیں گے اور پوری زندگی آپ کے کام آئے گا، حج میں کام آئے گا. میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس اتنی لوگوں کی کیا کہتے ہیں پبلکلی جو باتیں ہیں حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں، کہ بالکل بیز لیس ہیں، اس کا کوئی تکا نہیں ہے. ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ حج کو جا رہے ہیں تو عقیقہ کر کے جائیے، جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ عقیقہ کریں نہ کریں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اگر کر کے جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں کر کے بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. دوسری چیز کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حج کے بعد جو ہے ہماری دعائیں 40 دن تک قبول ہوتی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھئی حج کی برکت کیا 40 دن تک یہ ہے، 40 ڈیز کے لیے، کہ جیو کا ریچارج ہے کہ جو 28 ڈیز کے بعد ختم ہو جائے گا، کہ حج 40 ڈیز کے بعد جو ہے ختم ہو گیا. ارے بھائی ایک واقعہ حجت الوداع میں پیش آیا. ایک صحابی ہیں حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور کہا افی کل عام حج یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سال حج کرنا فرض ہے. اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسری طرف سے آئے اور انہوں نے کہا افی کل عام حج یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کوئی جواب عنایت نہیں فرمایا. تیسری طرف آئے پھر وہی سوال، اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ نے نازل فرمایا یا ایھا
الذین آمنوا لا تسألوا عن شيء ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حلیم. اے ایمان والو، جو اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو بھائی ہاؤ واٹ نہ کرو، چوں چرا مت کرو. اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا ہے وہ کرو. اللہ کے رسول نے اب فرمایا کہ اقرا کو بلاؤ. حضرت اقرا آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے اقرا، تم نے سوال کیا، میں نے سنا. تم نے پوچھا، مجھے اندازہ ہے کہ مجھے نہیں اندازہ نہیں، مجھے پورا اندازہ ہے کہ تم کیا پوچھ رہے ہو. اے اقرا، اگر میں اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے تو اب ہر سال مسلمان پر حج کرنا فرض ہو جاتا. تو آپ کیا ہے اندازہ کیجئے کہ حج جو ہے زندگی میں ونس ان اے لائف ہے، اور زندگی میں ایک ہے، لیکن اس کی برکتیں زندگی بھر کے لیے ہیں. رمضان کے بارے میں، جمعہ کے بارے میں حدیث میں کیا ہے؟ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما. ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے لیے برکت ہے، کمپنزیٹ کرتا ہے، کفارہ ہے. اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ویلڈ ہوتا ہے. لیکن کب؟ گناہوں سے بچائیں. اگر ہم گناہوں سے نہیں بچائیں تو ختم ہو جائے گا. ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی اور رات میں جمعہ کے دن جو سیریل آتے ہیں پاکستان کے سیریل وہ دیکھ لیے تو ہمارا جمعہ ختم ہو جائے گا. اور ہم نے رات میں جمعہ کے دن عام طور پہ فلم ڈالتے ہیں انڈیا میں، تو فلم ہم نے دیکھ لیا، ہمارا جمعہ ختم ہو جائے گا. رمضان ہے، رمضان کے بعد ہم نے گناہ کیا، ختم ہو جائے گا. ایک رمضان دوسرے رمضان تک ہے. لیکن حج زندگی میں ایک ہے، لیکن اس کی برکتیں زندگی بھر ہیں. تو ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ ہمارا حاجی کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں کی باتوں میں آ گیا کہ 40 دن تک آپ کی دعا قبول ہوگی. ارے بھائی 40 دن نہیں، 4 سال نہیں، 40 سال نہیں، زندگی بھر. آپ جب تک زندہ ہیں تب تک آپ کی دعا قبول، آپ کی یہ عبادت قبول، آپ کے اندر رحمت اور برکت ہے. لیکن وہ ویلیڈیٹی اور اس کے اثرات اور برکات ختم ہوں گے گناہ کرنے سے. ہم گناہ کریں گے اس کی برکت ختم ہوگی. جیسے صاف مثال ہے، ایک بندہ ہے جس کا ہارٹ کا پرابلم تھا، برین کا پرابلم تھا، اس کی سرجری ہو گئی. اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی آپ آئلی چیزیں اوائڈ کریے، آپ جو ہے آپ دماغ کا آپ کا پیشنٹ ہے تو آپ جو ہے زیادہ رسک مت لیجیے. اب وہ امیڈیٹ کیا کرتا ہے؟ حیدرآباد کی بریانی منگا کر کھاتا ہے جو مشہور ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ بد پرہیزی آپ نے کی تو آپ بھگتیں گے. تو ایسے ہی حج تو زندگی بھر کے لیے، اس کی برکتیں زندگی بھر کے لیے، لیکن ہم اس کو باقی رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں. تیسری چیز کہ ہمارے یہاں جو ہاف نالج لوگ ہیں نا، حج کے لیے ہر سال لوگ جا رہے ہیں، ہر بندہ اپنی بات بول رہا. اور لاسٹ ایئر 2024 کا جو حج ہوا ہے وہ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ سوشل میڈیا اور یہ واٹس ایپ اور یہ جو فتنہ آیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی ہمتیں ہم نے توڑ دی، کمزور لوگوں کو ہم نے گھر پہ بٹھا دیا. اور پہلی مرتبہ ہندوستان کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ کوٹے سے کم جو ہے لوگ اپلائی کریں. وجہ کیا ہے؟ لوگ ڈر گئے، بھائی وہاں پہ مر رہے، عرفات میں مر رہے، مینا میں مر رہے، پانی نہیں مل رہا، دھوپ یہ ہے وہ ہے. ارے میرے بھائی، آپ نے حج کو سمجھا کیا ہے؟ کہ قربانیاں دینی پڑیں گی. کیا آپ کو جو ہے مینا سے، عرفات سے، مزدلفہ سے گزرنا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تھے مینا میں، کیا اے سی کا ٹینٹ تھا؟ وہاں جو ہے فائر پروف ٹینٹ لگے ہوئے تھے. وہاں پر ہمارے لیے جیسے گاؤ تکیا بچھا ہوا ہے، وہاں پر ہمارے لیے قالین بچھی ہوئی ہے، ہمارے لیے اوڑھنا رکھا ہوا تھا اللہ کے نبی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈا پانی کوئی لا کے رکھے تھے؟ آپ عرفات جائیں گے تو ڈیزرٹ کولر رکھے ہوئے تھے. میرے بھائی اتنی سہولتیں، قربانیاں تو دینی پڑیں گی. حالات آئیں گے اور پھر ان چیزوں کو دیکھیے. ایک چیز ہوتی ہے ٹیکنیکل اور ایک ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو. تو ہم لوگ ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو پبلک کر دیے، یہ بڑی غلطی اور بہت بڑا ہم نے. بھائی پرابلم ہوا، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مینا میں پرابلم ہوا، عرفات میں پرابلم ہوا، جمرات میں پرابلم ہوا، مکہ. تو اس کا سولوشن یوٹیوب آ کے نہیں کرے گا نا، واٹس ایپ آ کے آپ کے گھر کرے گا کیا؟ وہ کریں گے حج کمیٹی، وہ کرے گا آپ کا پرائیویٹ ٹور آپریٹر. آپ اس کو کنسرن کریے، اس کو ایڈریس کریے. تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں جو غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا عمرہ اور حج ہم، اور موجودہ زمانے میں کہ اور بھی مسائل ہو گئے، کہ موجودہ زمانے میں مسائل یہ ہو گئے
کہ حاجی مسافر ہے یا مقیم ہے، کہ حاجی مکہ میں، مینا میں، عرفات میں 4 رکعت پڑھے گا یا 2 رکعت پڑھے گا. اور اس کے اوپر کتنا بڑا ہنگامہ اور کتنا بڑا ایشو ہے آپ کو یہاں نہیں ہے. جو حاجی حج کر کے آیا ان سے پوچھیے. اور ہم نے دیکھا ہے، اللہ نے بار بار دکھایا ہے کہ حاجی اس ایشو اور اس مسئلے کو لے کے اتنا لڑ رہا خونا خون ہو جا رہا ہے. تو یہ جو حالات ہو رہے ہیں تو اس کو ہم سمجھانا ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو یوٹیوب کے جو نکلے ہیں نا ہاف نالج، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک مسئلہ، ایک چیز یاد رکھ لیجیے. آپ اگر اپنا حج صحیح کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر اپنا عمرہ صحیح کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر اپنے زیارت مدینہ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ اپنے محلے کی مسجد سے جڑیے. کہاں؟ ہم لوگ کیا سمجھ لیں، ہم کیا سمجھ لیں گوگل ہر چیز کا جواب ہے. نہیں میرے بھائی، گوگل دنیا کا جواب ہے، دین کا جواب گوگل نہیں ہے. مفتی گوگل اور علامہ یوٹیوب ہمارا دین نہیں ہے، اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے. ہماری اتھینٹسٹی، آپ مسجد سے جڑیے، مسجد کے ذریعے سے ہمارے علماء سے جڑیے، وہ علماء ہم کو دین بتائیں گے. اور آج ہمارے پاس ہو کیا رہا، ہم حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، جو حج اسلام کا فرض ہے، بنیاد ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں، بنیاد ہے، بنیاد اسلام کی 5ویں بنیاد ہے، فرض ہے. اور ہم کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ایک داڑھی کٹا ہوا ہے، اللہ معاف کرے میرے کو، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا، لیکن بات یہ ہے کہ جس سے ہم پوچھ رہے ہیں اس کو جو ہے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اس کو نماز کی پابندی نہیں ہے، اس کو قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا. ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی میں حج میں کیا کروں. بھئی وہ کیا بولے گا، بھئی اللہ اللہ کرو یارو، کیا ہے، کیوں پریشان ہو رہے. بھئی پوچھیے آپ ان سے جو ایکسپرٹ ہیں. کون ہے ایکسپرٹ؟ آپ کی مسجد جائیے تو معلوم ہوگا. آپ اپنے دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنے محلے کی مسجد سے جڑیے، ان سے پوچھیے کہ ہمارے ہاں مولانا کون ہے، مفتی کون ہے، قرآن کا علم رکھنے والے کون، ان سے پوچھیں گے نا. ورنہ تو ہو کیا رہا ہے، ہم یوٹیوب پہ مار رہے ہیں. بھائی ہاں ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ بھی علماء موجود ہیں، لیکن وہ علماء جو حج کے موضوع پر ماہر ہیں، جو حج پہ کام کر رہے ہیں، آپ ان سے جو ہے استفادہ کریے. تو مسئلہ کیا ہو جا رہا ہے کہ کوئی بندہ یہ بول رہا ہے کہ صاحب 4 رکعت پڑھو، کوئی بندہ بول رہا ہے 2 رکعت پڑھو. آپ اس سے جو ہے آپ مسئلہ پوچھیں کیوں پڑھنا، کوئی جواب نہیں ہے. بھائی انہوں بول دیے 4 پڑھو، میں 4 پڑھ رہا ہوں، انہوں بول دیے 2 پڑھو. بنیاد ہے کہ حج کے سفر میں مسافر ہوں یا مقیم ہوں، یہ بیز ہے. میں مقیم ہوں تو مجھے 4 پڑھنا ہے، مسافر ہوں تو 2 پڑھنا ہے. مقیم ہوں تو میرے پر سالانہ قربانی بھی ہے اور حج کی قربانی بھی ہے. میں مسافر ہوں تو میرے اوپر حج کی قربانی ہے، سالانہ قربانی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے میں آپ کو اپنی بات کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ یوٹیوب پہ ایسے بھی ٹائی لگائے ہوئے، سوٹ بوٹ پہنے ہوئے مفتیاں ہیں. میں کہتا ہوں بھئی آپ، اللہ نے آپ کو نالج دیا، اللہ نے آپ کو قابلیت دی، آپ کی قابلیت، آپ کا جذبہ، آپ کی خدمات، آپ کی سروسز اپریشیٹڈ، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن آپ دعوت کا کام کریے، امت کو نماز کی طرف بلائی، امت کو قرآن کی طرف بلائی، امت کو ان چیزوں کی طرف بلائیے جو جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ بھئی جھوٹ مت بولو، رشوت مت لو، سود مت لو، غیبت مت کرو، بے حیائی مت کرو، زنا مت کرو، شراب مت پیو، راتوں میں مت جاگو. کتنی باتیں ہیں. بھئی اچھائی کی طرف آئیے کہ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، حقوق ادا کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، اولاد کی صحیح تربیت کریے، بھائی بہنوں کے جو حقوق ہیں، وراثت ہیں، وہ ادا. کتنی چیزیں نہیں. لیکن ہم کیا ٹائی اور سوٹ بوٹ لگا کے کیا کر رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ قیامت سے پہلے ہاف نالج جو ہے میدان میں آئیں گے، وہ خود بھی ہاف نالج رہیں گے، فضلوا واضلوا، کہ وہ خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. میں 2 مثالیں دیتا ہوں کہ یوٹیوب پہ ہے، وہ دیکھ لیجئے، میں نام نہیں لے رہا، آپ کو، آپ سرچ کریں گے تو مل جائے گا، میرے پاس ہے، اگر آپ بولیں تو میں دے دیتا ہوں. کہ وہ بندہ کیا بول رہا ہے کہ آپ عمرے کے سفر پہ جائیں تو صرف ایک عمرہ کریں، اور مسجد عائشہ جانا وہ تماشا ہے. میرے بھائی آپ بول کیا رہے، آپ عمرے کو تماشا بول رہے، مسجد عائشہ کو آپ تماشا بول رہے. ارے میرے بھائی عمرہ کرنا سنت ہے، اور عمرے کی فضیلت حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمائی. قرآن تو پڑھ لیتے، تھوڑا حدیث تو پڑھ لیتے، قرآن تو سمجھ لیتے.
اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، عمرہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن رزلٹ کیسا ہے؟ حج کے برابر ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، کہ حج کرو عمرہ کرو، عمرہ کرو حج کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس کے کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ کی غریبی دور ہوتی ہے۔ اور کیسے؟ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، تمہارے گناہ اور غریبی ایسے دور ہوتی ہے جیسے سنار اور لوہار کی بھٹی میں لوہا اور سونا تپنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو اب یہاں میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے تو یہ رزلٹ فرما دیا کہ عمرے کا یہ رزلٹ ہے، جبکہ حج کا تو ہے ہی۔ اب آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ بولیں کہ بھئی یہ تماشا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، آپ سمجھیں۔ آپ نے عشاء مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد دل میں بات آئی کہ اللہ کتنا بہترین رمضان آپ نے ہمارا گزارا، کہ اس پہ 2 رکعت شکرانہ آپ نے پڑھا۔ پھر بات دل میں آئی کہ اللہ مجھے صحت دی، بیمار نہیں ہوا رمضان میں، 2 رکعت شکرانہ میں نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد دل میں بات آئی کہ میرے بچے ہیں، بچیاں ہیں، گھر ہیں، اہلیہ ہیں، والدہ والد ہیں، یہ کوئی بیمار نہیں ہوئے، اللہ تیرا احسان ہے، 2 رکعت میں نے پھر پڑھی۔ پھر اس کے بعد دل میں بات آئی اللہ میں نے رمضان میں کاروبار کیا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، خیر و برکت ہوئی، آپ کا احسان ہے، میں نے 2 رکعت شکرانہ پڑھی۔ آپ مجھے بتائیے کہ مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد میں جو دو 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 8 رکعت میں نے پڑھے، یہ تماشا ہے یا عبادت ہے؟ عبادت ہے بھائی۔ اس عبادت کو میں یہ کہوں کہ بھئی یہ تماشا کیا کر رہے ہیں آپ، ہر 2 رکعت پڑھتے جا رہے، 2 رکعت پڑھتے، بھئی عمرہ بھی ویسے ہی ہے، عمرہ کریں گے آپ۔ اور بلکہ میں آپ سے کہوں، ہمارے فقہاء اور قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے جو حضرات فرماتے ہیں کہ کمپیر کیا کہ مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے یا طواف کرنا زیادہ افضل ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مسجد عائشہ جانا جو ہے یہ عورتوں کا میقات ہے۔ میرے بھائی یہ اتنی بڑی بڑی باتیں مت بولو، آپ فتوے کی لینگویج یوز مت کرو، آپ مفتی نہیں ہو، قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اہل علم، علم قرآن علم حدیث رکھنے والا اگر غلط بھی بتائے تو اللہ کے یہاں 1 اجر ملے گا کہ اس نے اپنا علم بتایا، دوسرا اگر صحیح بتائے تو ڈبل ملے گا، اور جو جاہل ہے وہ بتائے گا تو اس کی الٹی پکڑ ہو جائے گی۔ میں کہہ کیا رہا ہوں آپ سمجھیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مسئلے مسائل میں ٹائی لگا کے سوٹ بوٹ پہن کے بول رہی مت، آپ مفتی بنیے پھر بولیے۔ ہمارے حیدرآباد میں ایسے علماء ہیں ماشاءاللہ، اپنی زبان کو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں بھائی ہم مفتی نہیں، مسئلہ فضائل آپ ہم سے سن لیجئے، جو مفتی حضرات ہیں آپ ان سے مسئلہ پوچھ لیجئے۔ اور آخری بات، حضرات گرامی، اللہ نے اتنا بڑا مقام مجھے دیا کہ زندگی کا ونس ان اے لائف ایونٹ ہے، ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اور یہ جو حج ہمارے ونس ان اے لائف جو میں نے ابھی عرض کیا، حوالہ آپ کو دیا، تو آپ بتائیے کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ بہت کچھ ہونا چاہیے۔ اور پریپریشن، منٹلی پریپریشن ہو، فزیکل پریپریشن ہو، لگیج کے پریپریشن ہو، ہر چیز کا آپ اپنی روحانیت کو تیار کریے، آپ اپنے قرآن کو تیار کریے۔ تو اس لیے الحمدللہ یہ جو ہمارا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور پھر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے سوالات آپ کریں کہ صاحب انہوں نے یہ کتاب میں یہ لکھا ہے، انہوں نے وہ لکھا ہے، تو آپ ان سے پوچھیے، میں نے لکھا نا، جو کتاب میں جو لکھا ان سے پوچھیے، یوٹیوب پہ جو بول رہا ان سے پوچھیے کہ آپ دلیل دیجیے۔ ہم نے اگر لکھا ہے تو آپ، اور ہم نے جو چیزیں الحمدللہ اردو میں انگلش میں، اور ابھی یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کا فضل ہے، میرے ساتھ آپ تلبیہ بھی پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے بندے کا۔ اور الحمدللہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، میں نے ابھی تھوڑا سا، ہمارے کچھ نئے ساتھی ہیں تو میں نے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی، ورنہ ہم تقریر کے آدمی نہیں ہیں۔
प्रैक्टिकल है, तरबियत है, कोर्स है, क्लासेस हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ क्लास बोलो, कोर्स बोलो, तो उससे एक माइंड सेटअप बनता। वरना इज्तिमा बोले तो क्या कर रहे, फोन ले लेके घूम रहे। तो हमारे पास भी यहाँ क्लास में कई लोग आएंगे जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि काम सलीके से हो, रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो। कि इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप देख रहे हैं, ये बंदे का पीपीटी बना हुआ है। ये बंदे का जो पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये बना हुआ है कि हाउ टू परफॉर्म उम्रा, उम्रा कैसे अदा करें। यहाँ बंदे के बारे में डिटेल दिया हुआ है कि अल्लाह ने जो है नदवा और देवबंद से, फिर यम इफ्लो से एमफिल करने की तौफीक अता फरमाई, और 2005 से अल्लाह ने काम से जोड़ा है। और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ अरबिक है, जहाँ पर 2005 से बंदा जो है लैंग्वेज, कुरान, तफसीर, हदीस, सारा काम मदरसे का है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच है। लैंग्वेज इंग्लिश है, टीचिंग की जो लैंग्वेज है इंग्लिश और उर्दू और अरबी है। और वहीं पर बंदे ने 15 साल गुडी मलकापुर पर मस्जिद बाग बर्क जंग है, वहाँ इमामत और खिताबत की है। और उसके बाद हज कमेटी, जो स्टेट हज कमेटी थी आंध्रा जब था, तो वो पूरा मास्टर ट्रेनर अल्लाह ने मुझे बनाया है पूरे स्टेट आंध्रा और तेलंगाना के। और मदरसा भी था, और इसी तरीके से कारोबार भी अल्लाह ने हमें करने की तौफीक अता फरमाई। बहरहाल ये जो हमारा काम है, ये पूरा पूरे साल चलता है, पूरे साल। सिर्फ 2 महीने छुट्टी होती है कि जो हाजी हज को जाते हैं जब से लेकर आने तक, कि उस वक्त भी चलती हैं प्राइवेट की क्लासेस। लेकिन साल भर मैं एक बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि आप दूसरों को भी बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, मेरे घर पे होती हैं, हमारे इंस्टीट्यूट पे होती हैं, सियासत ऑफिस पे होती हैं, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर। और अभी दिन में जो है 12 बजे से 1 बजे तक यहाँ मेरे घर के बाजू मस्जिद मोहम्मदी है, काकतिया नगर कॉलोनी, ये जो शागौस है ना, टोली चौकी का, उसके पीछे जो मस्जिद है काकतिया नगर कॉलोनी, वहाँ 12 से 1 बजे तक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई चार्जेस नहीं है। हज कमेटी, प्राइवेट, उम्रा, हज सभी आ सकते हैं, लेडीज और जेंट। और इसी तरीके से यहाँ मैंने आपके लिए कुछ बातें रखी हैं, हर हाजी के लिए 2 कीमती बातें हैं, कि सेहत, अपनी फिजिकल फिटनेस, और दूसरी है तरबियत। तो ये पूरा हमारा एक पीपीटी है, ये पूरा बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए फ़राइज़, वाजिबात, और ये पूरा अप्रोच है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये जो हमारा अल्लाह का फजल है कि ये जो काम है वो तकरीर नहीं है, ये पूरा प्रैक्टिकल काम है। और इसी तरीके से ये जो और भी काम है, जैसे यूट्यूब पे आप चले जाइए, तो आपको जो है बंदे मुफ्ती आसिफ आप टाइप करिए, तो वहाँ आपको हमारी जो है लास्ट ईयर में वरंगल में 5 घंटे का लेक्चर दिया था, वो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से हाजियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑफलाइन के साथ साथ आइंदा हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि 24 आवर्स हाजियों की अवेलेबल रहें। तो अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह वो सक्सेस कर दे। तो बड़ा रिस्की काम है, लेकिन मैं लोगों का जहन बना रहा हूँ कि भाई ये काम हो जाए। तो और फिर आखिर में कि हमारी ये क्लास को मैं कंक्लूड करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे साथी जाए नहीं। तो मेरी बात, पूरी बात सुन के आप जाइए। कि एक बात तो ये है कि आप अपने ये जो हमने रखा है, इसको आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, और जो बुक्स और जो गाइड है, गाइड कम सिलेबस कम गाइड, जो आपकी जिंदगी भर आपको काम आएगा, 600 रुपीज का है, कोई मुश्किल नहीं है, आप ले लीजिए, ताकि आपको अथेंटिसिटी और ये सब्जेक्ट पे जो काम है वो आपको आए। दूसरी चीज कि आप नेक्स्ट क्लास के बारे में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मैं लिंक शेयर करूंगा। ये एक छोटा सी बात हमारे जहन में आई तो मैंने कर दी। तीसरी बात कि हमारे जितने साथी हैं, मैं चाहूँगा कि अपना 1-1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन दें और अपना फीडबैक दें, तो मुझे खुशी होगी कि हमारे साथी कौन कहाँ से जुड़े हैं, उसका भी मुझे अंदाज़ा होगा। तो मैं सबसे पहले मेरे बुजुर्ग, हमारे दोस्त, जिनके लिए मैंने ये ऑनलाइन क्लास शुरू की है, वरना तो मैं साफ कह रहा हूँ कि भाई मैं ऑनलाइन क्लास नहीं करूँगा, सारे काम ऑनलाइन करूँगा। लैंग्वेज, तफसीर, हदीस, फिक्र, ट्रांसलेशन, सब सारे काम मेरे ऑनलाइन है। सुबह से लेकर शाम तक 10 बैचेज हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से लोग पढ़ भी रहे हैं, अल्लाह का फजल है। लेकिन हज का एक काम मैं ऑफलाइन करूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ा इसरार किया, और चूंकि डॉक्टर साहब मेरे वो शागिर्द हैं और वो काबिल शख्सियत हैं, कि जो मेरे घर भी आए 4 महीने पहले, यहाँ आप पढ़े, और फिर कहा मुफ्ती साहब हम तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम दुबई जा रहे हैं, दुबई में हमारा जॉब है, तो अरबी लैंग्वेज आप पिछले 4 महीने से पढ़ रहे हैं, आपकी सिंसियरिटी और पंचुअलिटी
اور آپ کا وہ ڈیڈیکیشن دیکھ کر میں نے کہا کہ آپ کام شروع کریں گے، اور پچھلے 2 کلاسز آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک منٹ میں ہمارے سارے ساتھی اپنا فیڈ بیک دیں، اپنا نام، اپنے ایریا اور اپنا فیڈ بیک دیں، انشاءاللہ پھر دعا کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اعجاز صاحب، دبئی۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ماشاء اللہ سر، بہت ہی کامیاب رہی سر آپ کی کلاس۔ بہت ہی آپ نے اچھے انداز میں حج اور عمرہ کو کیسے صحیح ادا کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ میرا بریف انٹروڈکشن، میں ڈاکٹر محمد اعجاز الدین، میں حیدرآباد سے رہنے والا ہوں، اور یہاں پہ ابھی فی الوقت ابوظہبی میں رہ رہا ہوں۔ میں اور میرے اہلیہ یہاں پر ہے۔ میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں الحمدللہ۔ 2015 میں میرا پوسٹ گریجویشن ہو گیا۔ اس کے بعد تقریباً حیدرآباد میں پورے بڑے جو دواخانے تھے اس میں کام کیا ہوں میں۔ اس کے بعد 1 سال پہلے یہاں پر ابوظہبی میں شفٹ ہوا ہوں۔ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب کے بارے میں میرے کو میرے خلیر بہن سے معلوم ہوا تھا، اور انہوں نے ریکمنڈیشن دیا تھا۔ ان کے ساتھ میرے جو خلیر بہن تھے تقریباً کئی سال، شاید 10 سال پہلے ان کے پاس کلاس لیے تھے، تو وہ بولے کہ نہیں، آپ مفتی صاحب کے ساتھ ہی کلاس کریے عربک اسپیکنگ کے لیے تو اچھا رہتا۔ تو ان کے ساتھ رابطہ ہوا، اور مفتی صاحب کے ساتھ عربک کلاس سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو اس زبان میں یہ سال حج کا موقع نصیب ہوا، انشاءاللہ جانے کا ارادہ ہے، انشاءاللہ دعا کریے صاحب۔ تو جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب جی بہت فرمائیں۔ ہی جو بھی چیز بولتے ہیں بہت ہی اچھے انداز میں جو لوگ کو سمجھ میں آتا وہ اس میں سمجھاتے ہیں، اور بہت ہی سمپل رہتا ہے، اور وہ پورے حوالے دیتے ہوئے بالکل کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں، تو سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہیں گا انشاءاللہ۔ جی سر۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر۔ جی، ہمارے اور ساتھی جو ہیں وہ ایک ایک کر کے یہاں آپ اسکرین پہ موجود ہیں۔ جی جی، عالیہ صاحبہ، عالیہ صاحبہ۔ السلام علیکم جی، وعلیکم ماشاء اللہ سے السلام۔ اچھی کلاس رہی الحمدللہ۔ آپ بیسک پوائنٹس جو آپ بتائے اور بہت اچھے انداز میں بتائے، قرآن اور حدیث سے تعلق رکھنے والی باتوں کے علاوہ باتوں کو پرہیز کرے، بہت اچھا سمجھ میں آیا الحمدللہ۔ آپ مفتی ہے تو آپ کی بنیادی باتوں میں جو گہرائی ہوتی ہے وہ بہت بہتر لگی، اور بہت دل کو چھو لینے والا انداز تھا، میرے کو بہت پسند آیا۔ اور الحمدللہ میری اپنی اصلاح کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ کی کلاس بار بار اٹینڈ کروں۔ جی، آپ اپنا تعارف مختصر 1 منٹ میں۔ جی، میں جو ہے سو شیخ پیٹ ٹولی چوکی پہ رہتی ہوں، اور میری 55 سال عمر ہے، اور میں جو ہے تقریباً 20 سال پہلے عالم کورس کری تھی، اور اب اس کے بعد سے میرا مسلسل جو ہے سو تجوید وغیرہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پڑھا لیتی ہوں، اور لاک ڈاؤن کے بعد سے آن لائن کلاسز چلتی ہیں۔ بس ماشاء اللہ اللہ۔ قبول کرے اور غلطیوں سے بچائے، آپ سے بھی آمین دعاؤں کی گزارش ہے۔ آمین، جزاک اللہ۔ جی، ویاک جزاکم اللہ، شکراً لك۔ جی، ویاک۔ صفدر حسین، سمیہ صاحبہ، نزہت سلطانہ صاحبہ، معین الدین صاحب، بسم اللہ جمعدار صاحب، سارا صاحب، ایک ایک کر کے آپ جلدی جلدی، اس لیے کہ ہمارے 3 ساتھی چلے بھی گئے، تو یہی چیز مجھے ناپسند ہے۔ میں یہ کام بھرتی کا کام نہیں کرنا چاہتا، یہ بھرتی کے کام مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ تو ہمارے جو ساتھی ہیں تو وہ وقت دیں تو پوری، کہ بھائی آپ ہیں تو کون ہیں، کیا ہیں، یہ سب چیزیں جی بتائیں جلدی سے، مجھے ابھی خوشی ہوگی۔ جیسے ابھی عالیہ صاحبہ نے بتایا، عالمہ ہیں آپ ماشاءاللہ۔ جی بتائیں۔ جی صفدر حسین بھائی، جی انمیوٹ ہو کے بتائیں۔ بسم اللہ جمعدار صاحب، سارا صاحب، سمیہ صاحب، معین الدین صاحب، جی انمیوٹ ہو کے بتائیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ایک ہفتہ پہلے آپ کا عالمیت کے کورس اور تفسیر کے بارے میں سیاست پیپر میں دیکھا، جی جب سے میں کلاسز اٹینڈ کیا، اب اسی کے توسط سے آج حج کی کلاس بھی سننے کا موقع ملا. بہت ہی معلوماتی تھا. آپ کی جو عالمیت کا جو کورس 3 سالہ ہے وہ جوائن کیا میں، اور عربی دانی کی جو کلاسز ہو رہے ہیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ عربی دانی میں یعنی عربی سمجھنے میں، یعنی عربی سیکھ کر قرآن مجید اور احادیث کو راست طور پر عربی میں سمجھنے میں آسانی ہوں گی. اس نیت سے میں نے عالمیت کا کورس جوائن کیا. یہ ایک ضمنی طور پر یہ پروگرام پہلی مرتبہ میں اٹینڈ کرا، بہت اچھا لگا ان سب. جی، جزاک اللہ. جی آپ کا تعارف مختصر فرما دیں تو ہمارے ساتھیوں کو بھی اندازہ میرا ہو. نام محمد خواجہ معین الدین ہے. میں ٹمریز کے اسکول کا پرنسپل ہوں، خیرتآباد بوائز ماشاء کا. اللہ ماشاء جی اللہ. جی ٹمریز جو بڑا جی ہمارا ایک بڑا وہ ہے اکیڈمک، اس کے آپ پرنسپل ہیں. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. جی صفدر حسین بھائی، جی ہمارے ساتھی بتائیں، مجھے خوشی ہوگی آپ کے تاثرات، آپ کا فیڈ بیک، تو آگے ہم کو کام کرنے میں مدد ملے گی. جی جی بتائیں. جی شاہ نواز بھائی. جی السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. جی آواز نہیں آ رہی آپ. جی آواز آ رہی ہے. جی ہاں اب آپ بولیے شاہ نواز بھائی. جی مفتی صاحب، میں اپنے آپ باقی ساتھیوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پچھلے سال مجھے حج کا سعادت ملا، اور میں الحمدللہ حج کر پایا، اور صرف مفتی صاحب کی گائیڈنس میں. الحمدللہ میں جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں، اور میں فزیکلی جا کر کے حج کے کلاسز میں نے پچھلے سال کی. اس سال میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ یادیں پھر سے جو ہے تازہ کر سکوں. ماشاء اور میں نے باقی لوگوں کو بھی آپ کے لنک بھیجے ہیں جوائن ہونے کو، کسی وجہ سے وہ جوائن نہیں ہو پائے. پر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو حج کی یادیں ہیں یہ پھر سے تازہ ہو. اور میں باقی ساتھی کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ حج ایسا چیز ہے، میں اپنے بارے میں خصوصاً بولنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ حج کیا ہے. جانے سے پہلے اس کے تاثرات کیسے ہوں گے، وہاں پہ جانے پہ کیسا لگے گا. پر آپ یقین مانیے، وہاں سے آنے کے بعد آپ کو اور جانے کا من کرتا ہے. تو جو ہم نے غلطی کری ہے اور جو باقی لوگ غلطی کرتے ہیں، جو وہاں پہ جانے سے پہلے، وہاں پہ جانے کے لیے سے پہلے پریپریشن وہ نہیں کرتے ہیں، اور سوچتے کہ وہ ہو جائے گا کسی طرح سے. لیکن ہر چیز سے پہلے جیسے کہ پریپریشن ضروری ہے، اسی طرح حج سے بھی پہلے پریپریشن بہت ضروری ہے. الحمدللہ میں سیکھ کے گیا، اور اس کی وجہ سے میں اپنے امی ابو کو بھی حج کروا پایا. مفتی صاحب کے جو بھی مٹیریلز تھے، دعا کی کتابیں تھے، اپنے ساتھ میں رکھتا تھا، جس کی وجہ سے پورا سفر آسان ہوا، اور الحمدللہ بہت اچھے سے حج کر پایا. اور میں باقی ساتھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نام محمد شاہ نواز ہے. میں حیدرآباد میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور میں جھارکھنڈ سے ہوں. الحمدللہ جب بھی موقع ملتا آفس کے بعد، میں مفتی صاحب سے جو بھی کلاسز ہوتی ہے میں اٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور مفتی صاحب کی باتیں بہت دل تک پہنچتی ہے، بہت کلین اور بہت سمپلیفائی وے میں مفتی صاحب باتوں کو رکھتے ہیں. اور کچھ بھی سوال دل میں آتا ہے تو مفتی صاحب بہت ایسے جواب دیتے ہیں کہ جس سے دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے مفتی صاحب کا بہت بہت شکر ہے. اور مفتی صاحب سے اور سیکھنے کا بہت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا ارینجمنٹ ہمیشہ بنائے کہ سیکھنے سکھانے کا کام ہمیشہ چلتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اور ہم لوگ کو آمین آمین سیکھنے سکھانے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. واقعتاً شاہ نواز بھائی کہ آپ کے ذریعے کئی لوگ آئے مجھے اس سال حج کی کلاس میں، تو یہ چیز ہمارے حاجیوں میں نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں حاجی کہ حاجی جو ہے وہ اپنا حج کر لیا، اس کے بعد سمجھ رہا کام ختم، دکان بند. تو دعوت کو ہم نے پرسنل بنا کے رکھ لیا، پرائیویٹ لمیٹڈ کر لیا. اللہ ہماری اس غلط فہمی کو دور فرمائے. جی اور ہمارے جو ساتھی ہیں اپنا ایک ایک منٹ میں اپنے فیڈ بیک دیں تو بڑی خوشی ہوگی. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی میں آپ کے اٹینڈ کلاسز 4 روزہ تربیتی نشست بہت معلومات مفید رہی تھی اور اب میرے علم میں بھی اضافہ ہوا اور ٹریننگ کا انداز واضح اور آسان قائم تھا اور بہت عمدگی سے آپ تمام نکات کی وضاحت کی تھی اور آپ کے ہمیں مثالوں کے ذریعے سیکھنے کا موقع ملا جس سے باتوں کو سمجھنا آسان ہوا تھا جو قابل تحسین ہے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ ایسی مزید تربیتی مستقبل میں بھی جاری رہے. آپ مجھے پہچان لیے شاید میں جلدی آتی تھی جلدی آتے تھے بول کے کلاسز اچھا نصرت سلطان ماسب ٹینک سے ہوں. اچھا نصرت صاحبہ ماشاء اللہ، یہ آپ کیا ہیں، آپ کا ایجوکیشن کوالیفیکیشن ذرا سا بتائیں. میں MA BEd ہوں. ماشاء اللہ MA BEd. دیکھیے یہ حال کے کلاسز میں پہلے جلدی آ جاتی تھی ہاں یہاں سمجھ پہ. گیا، ایسا یاد ہے یار، معیز صاحب کی جی آپ، بہن. ہاں بہن صاحب جی، بہت جی اچھے، جزاک اللہ خیر. جزاک بہت اللہ اچھے خیر. جی. اور ہمارے ساتھی، یہ اپنا اور ساتھی بتائیں جی. جی آئی فون ایک ہے، بسم اللہ جمعدار صاحب ہیں، صفدر السلام حسین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. جی الحمدللہ مجھے پورا موقع تو آپ کا لیکچر سننے کا نہیں ملا، صرف ایک ہاف این آور میں سن چکی ہوں. میری سہیلی ابھی جو بات کی نا نصرت سلطانہ، ہم دونوں آن لائن فرینڈس، ہماری فرینڈشپ ہوئی تھی الحمدللہ اسی دینی اس کے لیے. تو انہوں نے مجھے لنک دیا تھا، بہت اچھا لگا سن کر. ایسے ہی مزید آپ کی اگر کوئی لنک اور پھر مجھے مل سکتی ہے تو پورا میں سننے کے لیے یہ ہوں. بس ہاں میں بیجاپور سے ہوں. میں بھی الحمدللہ پھر جاب کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دینی جو بھی ہے تجوید وغیرہ پڑھنا پڑھانا یہ جو کام ہے وہ کرتی رہتی ہوں الحمدللہ. بس آپ سے ہی پھر اور نالج کی التجا کرتی ہوں. جی بہت جی. اچھا لگا سن کے ماشاء اللہ. جزاک. جی سمیہ صاحبہ بول کے ہیں کوئی، صفدر حسین ہے. جی یہ دیکھیے ہمارے جو ساتھی ہیں نا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ صاحب آصف ہم نے کیا کیا ہے، اللہ نے کیا کروایا ہے. یہ پچھلے 20 سال میں، یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پر موجود ہے، یہ حج و عمرے کی خصوصی مسنون دعائیں ہیں. یہ رومن انگلش میں ہے، یہ پوری ریفرنس کے ساتھ ہے. اس کی دعاؤں کی خاص بات کیا ہے، ایک ایک دعا جو ہے وہ اتھینٹیسٹی، مطلب ہے کہ ہم نے دعا لکھی ہے تو کہاں ہے. یہاں نیچے لکھا ہوا ہے ترمذی پارٹ 1 پیج نمبر 186. ہر دعا جو ہے وہ ریفرنس کے ساتھ ہے. اور اسی طریقے سے دوسری چیز آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر میں حج اینڈ عمرہ کمپینین ہے، کہ میرے حج اور عمرے کا رہنما. تو یہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کتابیں تو بہت ہیں لیکن یہ سبجیکٹ پر بندے کو اللہ نے کروایا. تو اس کی خاص بات خالی یہاں کنٹینٹ دیکھیے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پہلا ہے بیفور حج، اسٹیپ آف پرفارمنگ عمرہ مدینہ، ٹائپس اینڈ منتھس آف حج، 5 days آف حج، ایشوز اینڈ سولوشن، جنرل انفارمیشن، کعبہ اینڈ اٹس کنٹینٹس، پلیسز آف حج، دعاز آف دی جرنی، لینگویج ٹو بی کسٹم، مفتی صاحب اسکرین نہیں ٹیسٹیمونل دکھ آف. رہی ہے آپ کی. اچھا اسکرین نہیں آ رہی، اللہ اکبر. یہ ہے، یہ اللہ اکبر بتا دیں آپ ہمارے ساتھ، یہ دیکھیے جی یہ ہے. اب آئی گئی. تو یہاں دیکھ رہی ہے کہ میں حج اینڈ عمرہ کمپینین، یہ انگلش میں ہے پوری. تو اس کے صرف کنٹینٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ کو آئیڈیا آ جائے گا کہ صاحب یہ کتاب اور ہمارے کام میں اور دوسرے کام میں، تو یہ جو ہے بہت آرگنائز، بہت ہی ڈیپتھ کے ساتھ اس کو ہم نے اسٹڈی کیا، اللہ کا فضل ہے. اور تیسری چیز جو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہے کہ نماز کا مسئلہ ہے. اور اسی طریقے سے اردو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو کام کروایا ہے. تو بندے اردو میں بھی جو ہے جو چیزیں ہیں وہ، تو آپ جو ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اپنا ریویو جو ہے ہمارے اس گوگل پہ جو ہے آپ لکھ دیں تو بڑی خوشی ہوگی. تو ہم دعا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ کام کو قبول فرما لیں، اللہ اخلاص عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.